قابل احترام گزشتہ جمعۃ المبارک پہ ہمارا موضوع صحیح بخاری کا ایک پورا چیپٹر تھا، غالباً نمبر آپ کے ذہن میں ہو تو 46 تھا، اور وہ غصب کے اوپر تھا اور ظلم کے اوپر تھا۔ تو آج ایک اور موضوع، اسلام کے نکاح اور طلاق کے حوالے سے جتنے احکامات ہیں جو اصل ہمارے حضور کی سیرت طیبہ اور میلاد کا موضوع ہے، ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں گفتگو کر لیں۔ تو آج جو میرے سامنے میں چیزیں دیکھ سکا وہ صحیح بخاری کا ایک پورا چیپٹر ہے، مطالعہ کی دعوت دیتے ہوئے آپ کو کہ تقریباً ٹوٹل چیپٹر صحیح بخاری کے ہیں 97۔ ان میں ہم دیکھتے رہے رمضان میں بھی، کتاب الصوم میں، کتاب الادب میں، استیزان میں، گھروں میں آنے جانے کے آداب میں، ان میں سے ایک پورا چیپٹر ہے نکاح کے اوپر جس کا ٹائٹل ہی کتاب النکاح ہے، اور اگر نمبر کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا نمبر ہے 67۔ اور اس کے اندر جو احادیث مبارکہ ہیں وہ تقریباً 188 احادیث مبارکہ ہیں جو صحیح بخاری کے اندر ہیں صرف، باقی مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ان کی احادیث اس کے علاوہ ہیں۔ اور اس کے متصل بعد ایک اور چیپٹر ہے نکاح کے، وہ ہے کتاب الطلاق، تو اس کا نمبر کیا بنا؟ 68۔ 67 کتاب النکاح ہے اور 68 جو ہے یہ کتاب الطلاق ہے۔ اب ان دونوں کے ساتھ ایک اور بہت ضروری چیپٹر تھا جس کو امام بخاری نے ساتھ ہی لکھ دیا 69 میں، وہ ہے کتاب النفقات، کہ مرد اور عورت کے آپس میں جو مالی لین دین ہیں، مرد خرچے کا ذمہ دار ہے عورت کا، اس کے اوپر بھی امام بخاری نے ایک پورا چیپٹر لکھا جس کا نمبر کیا ہے؟ 69۔ تو 67، 68 اور 69 یہ تینوں چیپٹر نکاح، طلاق اور خرچے کے حوالے سے ہیں۔ کتاب الطلاق کے اندر جو احادیث مبارکہ ان کی تعداد ہے تقریباً 200، اور جو نفقات کے اوپر احادیث مبارکہ ہیں ان کی تعداد ہے صرف 22۔ اور پھر ساتھ ہی ایک اور نیچرل اللہ کا حکم ہے کہ اگر اولاد پیدا ہو نکاح کے بعد تو ان کے عقیقے کی بات ہے، صدقہ و خیرات کی بات ہے، ان کی سنتیں کروانے کی بات ہے۔ تو ساتھ ہی ایک پورا چیپٹر 71 نمبر جو ہے وہ امام بخاری نے لکھا، جو ہے ہی اپنے ٹائٹل کے اعتبار سے کتاب العقیقہ، کہ آپ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کتنا پیارا طریق ہے میری اور آپ کی زندگی کو سنوارنے کا۔ اگر آپ قرآن کی طرف جائیں تو قرآن میں سورہ نساء میں اور متعدد اور صورتوں میں اللہ نے نکاح کا حکم دیا ہے اور نکاح کے فوائد بھی لکھے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی جا بجا نکاح کے فوائد موجود ہیں کہ نکاح کا فائدہ کیا ہے۔ سورہ نساء بنیادی طور پر ایک سوشل لائف کے اوپر اور ایک معاشرتی اٹھان کے اوپر بڑی کمال سورہ مبارکہ ہے۔ اور اگر آپ طلاق اور نکاح کے ذکر کو دیکھیں تو ایک پوری سورت قرآن کی طلاق کے اوپر ہے جس کا نام ہی سورہ طلاق ہے۔ اگر یہ پڑھا دی جائے ہمارے بچوں کو اور بچیوں کو شادی سے پہلے، اور سورہ نساء کے نکاح کے احکامات پڑھا دیے جائیں، تو شاید آج تو 0% پہ ہم کھڑے ہیں کہ ہم اپنی شادی سے پہلے ان چیزوں کو بھی اپنے بچوں کو سکھا پائیں۔ آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ یہ ایسا نہیں ہو پا رہا معاشرے میں، ہمارے گھر اسی لیے بگڑ رہے ہیں اور خراب ہو رہے ہیں کہ بچے پڑھ لکھ گئے ہیں لیکن انہوں نے جو پڑھا ہے وہ ان کی کنونشنلی ایجوکیشن ہے، یا ان کی آپ کہہ لیں کہ ایک روایتی تعلیم ہے جو ان کے پاس ہے، جو ان کے روزگار کمانے کے کام تو آ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی جو اصل نجی معاشرتی زندگی ہے، انڈیویجولی اور کلیکٹیولی، انفرادی اور اجتماعی، وہ بڑی پریشانیوں کا شکار ہے۔ تو یہ ممبر اور مسجد کے چھوٹے چھوٹے ایونٹ اللہ نے ہمیں بڑی ترغیب دے کر رکھے ہیں کہ تم گھر میں نماز پڑھو تو ایک نماز، محلے کی جامع مسجد میں پڑھو تو 27 گنے ثواب ہے، اگر آپ مسجد نبوی میں چلے جاؤ تو 50,000، حرم میں چلے جاؤ تو 1,00,000۔ بس ہم اپنی نمازوں کی ادائیگی کے چکر میں رہے، لیکن اسلام نے اس کے پیچھے ایک بڑا سوشل پوائنٹ رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ایونٹس میں شریک ہوتے رہیں۔ اب اگر جمعہ اپنی روح کے مطابق مسلمانوں کی عید کے طور پر آ جائے تو یہ دیکھیں اسلام کی کتنی بڑی پرموشن ہے اور موٹیویشن ہے کہ جمعے کے اجتماع کو اور اس میں سیکھنے کے عمل کو مسلمانوں کے لیے حضور نے کیا کہا ہے؟ یہ مسلمانوں کا عید کا دن ہے۔ تو عید جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے، اور بیسیکلی خوشی علم کے ساتھ ہوتی ہے اور انسانیت کی فلاح کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ لاجکس ہیں اسلام کی جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسلام کا اگر صرف جمعے کا خطبہ بھی اپنی روح کے مطابق چلتا رہے اور لوگ اس کو سننے کے لیے آتے جاتے رہیں جیسے اس کے سننے کا حق ہے، تو شاید ہمیں ٹی وی پہ کروڑوں روپے خرچ کر کے باقاعدہ سے مذہبی ایک آفیشلی پروگرام کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو صرف فلسفیانہ نقطہ نگاہ پہ
وہ پانی میں جیسے مدھانی کہتے ہیں وہ ڈالے رکھتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے گھر کے ماحول کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ تو تین چار باتیں جو میں نے عرض کر دی کہ صحیح بخاری کے 4 چیپٹر، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، کتاب النفقات اور کتاب العقیقہ، یہ سارے اسلام کی جو ہے وہ نجی زندگی کے اوپر ہیں، میاں بیوی کے تعلقات کے اوپر ہیں، اور ان سب کی اگر احادیث مبارکہ ملائیں تو میں نے کلیکشن کی ہے 418 احادیث مبارکہ بنتی ہیں، جو اگر ہم پڑھ لیں اور ہمارے نصاب میں شامل ہو جائیں ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے۔ اور کتاب قرآن مجید نے نکاح کو پرموٹ کیا ہے، طلاق کی مذمت بیان کی۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کے ہاں جائز کاموں میں سب سے ایسا کام جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے حلال، وہ ہے طلاق۔ ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق کے الفاظ ہیں۔ اللہ کو ناپسندیدہ کام ٹھیک کاموں میں وہ کیا ہے؟ طلاق ہے۔ تو قرآن میں ایک پوری سورت کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ طلاق، تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو جائے کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ اور اگر دونوں لفظوں کو دیکھیں نکاح طلاق کو، تو قرآن میں نکاح کا ذکر 14 دفعہ ہے اور قرآن مجید میں طلاق کا ذکر صرف 9 دفعہ ہے، لیکن حکم نہیں دیا گیا کہ ان کو طلاق دو۔ قرآن نے نکاح کا حکم دیا ہے، مثلا فنکحوا، نکاح کر لو، ایک کے لیے نہیں، دو کے لیے نہیں، جمع کا صیغہ ہے، لیکن طلاق دینے کا حکم نہیں ہے۔ طلاق پاسٹ انڈیفینٹ سے اللہ نے وہاں ذکر کی ہے کہ جب اگر تم طلاق دے بیٹھو تو پھر یہ کام کر لو۔ یہ قرآن کی کتنی بڑی کتنا پیارا اسلوب ہے کہ نکاح کا کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے کہ کرو، لیکن طلاق کا حکم نہیں دیا، بلکہ طلاق کو پاسٹ انڈیفینٹ میں اور فعل ماضی میں اس کو استعمال کیا ہے کہ اگر یہ کام کر بیٹھو تو پھر اگلا لائے عمل بھی تو تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو نکاح کا ذکر زیادہ ہے، طلاق کا ذکر تھوڑا ہے۔ نکاح کا ذکر ہے جی 14 دفعہ اور طلاق کا ذکر ہے قرآن میں 9 دفعہ۔ تو یہ ہماری سوشل اٹھان ہے، معاشرتی اٹھان ہے، پوری دنیا ہاتھ دھو کے پیچھے پڑی ہے اس کے کہ لیکن اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہم اگر اپنا معاشرتی نظام خراب کر بیٹھے تو پھر ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچے گا۔ معاشرتی نظام انسانیت کی فلاح کے لیے، مسلمان کی فلاح میں نہیں کہہ رہا، معاشرتی نظام کا پختہ ہونا یہ کس کی بقا ہے؟ انسان کی بقا ہے، اور انسان کی بقا ہے اس کی فیلنگز کے ساتھ، اس کی مروت، اس کی محبت، اس کا اطمینان، یہ ساری باتیں صرف ہماری معاشرتی اٹھان کے ساتھ ہیں۔ تو اس طریقے کے مطابق ہم انشاءاللہ آج اس گفتگو کو سمیٹیں گے۔ سورہ نساء پڑھیں اپنے گھروں میں جا کے، اپنے گھروں میں بیوی بچوں کو بٹھا کر سورہ طلاق پڑھیں، پتہ چلے اللہ تعالیٰ کیا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ میں اور آپ صرف اتنے مسلمان ہیں کہ طلاق دے بیٹھے تو طلاق کا مسئلہ پوچھنے چلے گئے، اور وہ کبھی زندگی بھر حل نہیں ہوتا۔ اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم خود مینج کر لیں تو کتنی ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ میں چلیں پہلے چھوٹا سا ایک آپ کے سامنے آپ اس کو کہہ لیں کہ ایک پورا پروسیجر ہے اسلام کا زندگی کو بسانے کا۔ آپ پہلے اس بات کو اگر آپ نے ذہن میں بٹھا لیں، اور یہ سورہ نساء کی 33، 34 اور 35 نمبر آیتیں مبارک ہے۔ پھر اس کے بعد چلیں اتفاق یہ ہو گیا، شروع ہو گئی یہ بات، پھر ہم نکاح کی طرف آ جائیں گے کہ نکاح کا حکم یہاں سے کیسے ملتا ہے۔ آپ یہ جو ہماری خاندانی نظام ہے سورہ نساء کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیار سے اس کو بیان فرمائے۔ کیسے؟ میں ایک سوچ دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہم طلاق دے بیٹھتے ہیں تو پھر ہمیں یاد آتی ہے کہ اب مولویوں کے پاس چلے جائیں، اور پھر کوئی فتویٰ اور دیتا ہے کہ 3 1 ہو گئیں، 1 3 ہو گئیں، پھر ساری عمر جھنجٹ میں پڑے رہتے ہیں۔ اور جو ساری طلاقوں کو دوست ایک ہی طلاق کہتے ہیں، وہ ہمارے اہل حدیث حضرات کہہ لیں، سلفی حضرات کہہ لیں، جو دیوبندی اور بریلوی کے علاوہ ہیں، کوئی بھی ان کے لیے لفظ آپ کہہ سکتے ہیں، تو ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ میں کسی پہ تنقید نہیں، میں بیانی انداز میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں کو بسائیں، لوگوں کے گھروں کو اجاڑے نہیں، آپ آسانیاں پیدا کریں، آپ تکالیف پیدا نہ کریں۔ آپ اگر دے بیٹھے ہیں طلاقیں 3 تو ایک سٹنگ کی 100 طلاقیں بھی کتنی ہی کنسیڈر ہوتی ہیں، ان کے ہاں ایک ہی۔ اگر آپ ایک سٹنگ میں 100 بھی طلاق دے دیں تو وہ ایک ہی کنسیڈر ہوگی۔ لیکن دیوبندی اور بریلوی دونوں جو فقہ حنفی سے جن کا تعلق ہے اور انٹلیکچوئل میتھڈالوجی میں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، ان کے نزدیک انسان کے پاس صرف اس کے پسٹل میں گولیاں ہی 3 ہیں، وہ ایک جگہ پہ چلا لے یا الگ الگ جگہ پہ چلا لے، اس کے پسٹل میں اس کے پاس اختیاری کتنی گولیوں کا ہے؟ صرف 3 گولیوں کا ہے۔ تو وہ ایک جگہ پہ دے دے تو الگ حکم ہے، 2 دے دے تو الگ حکم ہے، 3 دے دے تو الگ حکم ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دے کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہ میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، تو 3 دفعہ نہیں کہا لیکن 3 کے لفظ سے کہا، فقہ حنفی کے مطابق اس سے بھی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی۔ اگر اس نے ریپیٹڈلی کہا، اشارہ کر لیا اور بول دیا، تب بھی ٹھیک ہے۔
اور اگر اس نے میسج کر کے صرف بھیج دیا، بیوی نے نہیں بھی پڑھا، تو پھر بھی اس کو طلاق کیونکہ اس نے گولی چلا دی، وہ نشانے پہ لگی، تھوڑی دیر بعد لگے، اس کا پسٹل ان چیزوں سے خالی ہو گیا۔ لہذا اب دیکھیں، ہمیں ایک عام انسان کو، علماء کو چھوڑ کر، ان کی علمی ڈیبیٹس کو چھوڑ کر، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ قرآن کی ترتیب وار سورہ نساء کی چند آیات پڑھ لیں تو یہ جو اسلام میں سختی کا پہلو ہے بقول کیسے، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے ان کی طلاق سے پہلے ان کو اتنا سمجھایا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھ جاتے تو یہ 1 اور 3 کا جھگڑا ہی نہ ہوتا۔ اصل موضوع ہے یہ اپنے ذہن میں بٹھا لے، میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر یہ طلاق دینے سے پہلے طلاق کے پروسیجر کو پڑھ لیتے، جو تقریباً کہاں لکھا ہے سورہ نساء کی 34، 35 اور 36 نمبر آیتیں مبارکہ میں، تو ان کو یہ مشکل ہی نہ درپیش آتی، لیکن وہاں نہیں پڑھا۔ اب مسائل، اب اسلام سختی ہی کہتا ہے، اب اسلام اپنے اندر فلیکسیبلٹی نہیں رکھتا۔ فرض کر لیں جی، مثلا اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام سب سے پہلے گھر کے ایک مائنڈ سیٹ کو ڈیولپ کر رہا ہے، ایک ذہنی طور پر گھر کے 2 افراد کو تیار کر رہا ہے کہ تم نے رہنا کیسے۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا، ہمارے گھروں میں صرف کھینچا تانی ہوتی ہے۔ قرآن گھر کو بسانے سے پہلے گھر کے ماحول اور گھر کے حقوق و فرائض کو متعین کر رہا ہے۔ بھئی کیسے حقوق و فرائض چلیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، عورتیں جو ہیں ان کے اوپر مرد محافظ اور منتظم ہیں۔ یہ پہلا مائنڈ سیٹ ہے جو اسلام دے رہا ہے گھر کے افراد کو، کہ گھر کا منتظم اور گھر کا محافظ کون ہے؟ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، آپ پہ فرض ہے کہ یہ آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ گھر کا سربراہ، گھر کا منتظم، گھر کا محافظ کون ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ ہے جو اسلام پہلے ہمارے گھروں میں دے رہا ہے۔ یہاں سے اب طلاق کا معاملہ اب جب دیکھیں گے اینڈ پہ جا کے کہ یہ اسلام میں سختی نہیں ہے، اسلام میں آسانی بہت پہلے ہے، جس کے لیے کم از کم اسلام نے ان کو 100 دن سے زیادہ سوچنے کا موقع دیا ہے۔ آپ 3 طلاقوں کے بعد کہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر لیں، انہوں نے حدود اللہ کے ساتھ جو مذاق اور کھلواڑ کیا ہے، اب اس کی سزا تو ان کو ملے گی۔ اور یہ صرف اسلام کی سزا نہیں ہے، یہ دنیا کے ہر قانون کو وائلیٹ کرنے کی کوئی نہ کوئی سزا موجود ہے۔ کیا ہینگ ہونا یورپین ممالک میں نہیں ہوتا؟ سزائیں دینا کیا وہاں نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام کا بھی ایک سزا کا پروسیجر ہے۔ آپ جرم کے بعد کہیں کہ اسلام سختی کر رہا ہے تو یہ آپ کی سوچ ٹھیک نہیں ہے۔ ذرا دیکھیں اسلام پہلا مائنڈ سیٹ الرجال قوامون علی النساء، مرد گھر کے کیا ہے؟ محافظ۔ یہ 2 جملے رٹ لیں، مرد گھروں کے عورتوں پر گھروں میں محافظ ہیں اور منتظم ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کو میں نے کیا نام دیا ہے؟ مائنڈ سیٹ کا۔ یہ گھر کا ماحول ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اب یہ گھر کے اندر انوائرمنٹ قائم کرنا، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے حضرت علامہ اقبال نے بھی رونا رویا ہے کہ تعلیم ہو یا پردہ ہو، یہ عورت کی جو ہے وہ گریجولی مینٹلی تربیت نہیں کرتی، تعلیم بھی نہیں کرتی، پردہ بھی نہیں کرتا۔ اگر عورت کی تربیت کا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ صرف مرد اور مرد کا رویہ جو گھروں میں بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ اب بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، قرآن کہہ رہا ہے جی اس اعتراض کا جواب کہ جی اللہ نے مرد کو کیوں منتظم بنا دی؟ عورت بھی تو منتظم بن سکتی تھی، مرد کو کیوں بنا دیا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، وجہ یہ ہے کہ فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ فضیلت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، کیونکہ مینوفیکچرر کون ہے؟ مرد اور عورت کا۔ تو اس کی ڈیوائس کو رن کرنے کا طریقہ بھی کس نے بتانا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتانا ہے۔ اس لیے یہ اعتراض نہ کرو کہ مرد گھر کا منتظم کیوں ہے، مرد ہی گھر کا منتظم ہے، وجہ یہ ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ فضیلت اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور پھر دوسرا جواب یہ دے دیا، وجہ یہ ہے کہ مرد اپنا مال عورت پہ خرچ کرتا ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ یہاں پر سوال پیدا ہوا کہ عورت بھی پھر کمائی شروع کر دے، عورت مرد پہ خرچ کرنا شروع کر دے تو پھر کیا عورت گھر کی سربراہ بن سکتی ہے؟ اسلام نے اگلے پروسیجر میں اس کو یہ کہا ہے کہ تم عورت کو اگر کمائی پہ لگا دو اور مرد کو گھر میں بٹھا لو تو نیچرل جو ایک فطرتی بہاؤ ہے تمہارے آگے بڑھنے کا، وہ رک جائے گا۔ مرد بچے تو پیدا نہیں کر سکتا، اور بچوں کو پیدا کرنا، بچوں کو فیڈ کروانا، گھر کی صفائی کرنا، گھر کے انتظامات کا خیال رکھنا، یہ اللہ نے نیچر کے اعتبار سے کس کے اندر رکھا ہے؟ عورت کے اندر رکھا ہے، مرد کے اندر نہیں رکھا۔ مرد کما کے لائے گا، عورت گھر میں کوئین اور ملکہ بن کے بیٹھے گی، اور وہ مرد اس کی خدمت پہ متعین رہے گا۔ وہ باپ ہے تب بھی
کیونکہ باپ کو بھی تو اسلام نے یہ کہہ دیا کہ جس نے اپنی بیٹیوں کو پالا، اور حضور نے اشارہ فرمایا اپنے ہاتھ سے کہ جس نے اپنی بیٹیوں کو پالا، 2 کے الفاظ بھی ہیں اور 3 کے بھی، اور ان کو بڑا کیا، ان کے حقوق و فرائض ادا کر دیے، تو پھر حضور نے فرمایا وہ قیامت والے دن میرے ساتھ یوں ہوگا، اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ تو یہ موٹیویشن کس کو دی؟ باپ کو، جب وہ بیٹی کی تربیت کر رہا ہے، اور بیٹی جب شوہر کے پاس آ گئی تو وہاں بھی جو ہے بیوی بن کے یہاں بھی اس کی ترغیب دی گئی، جب وہ بچوں کی ماں بن گئی تو کتنا بڑا اس کو انسینٹیو دے دیا کہ تمہاری بچوں کی جنت کدھر ہے۔ تو ہر سٹیپ پہ اسلام نے عورت کو اس کے اپنے حقوق و فرائض جو نیچرلی تھے اس کے مطابق اس کو ڈیل کیا۔ تو 3 باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، اس کو یاد رکھیں، میں زیادہ اس کو کینلی اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ گھر کا پہلا اصول کیا ہے کہ گھر کا محافظ اور منتظم، کیونکہ ہم ہیں کون؟ مسلمان ہیں۔ ہم صرف کس کی بات کریں گے؟ اسلام کی۔ اب اگر کوئی یورپین لے آئے، کوئی اپنی نظریہ لے آئے، اپنی کو تھیری لے آئے یورپین، تو ہم اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتے۔ ہم چونکہ انسان ہیں اور چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے بات صرف کس کی کرنی ہے؟ اسلام کی کرنی ہے۔ تو مرد عورتوں کے محافظ ہیں، گھر کے منتظم ہیں، گھر کے سربراہ ہیں۔ اب ان کے بغیر تمہارا گھر چل نہیں سکتا۔ اگر چلانا چاہو گے تو پھر بہت ساری خرابیاں پیدا ہوں گی۔ وہ خرابیاں کیا پیدا ہوں گی جو آج آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں؟ وہ کیا ہے کہ آپ بہت ساری، یہ اب لمبی فہرست ہے سینکڑوں کے فگرز میں، آپ کے گھر کا ماحول، آپ کا سوشل میڈیا، آپ کے بچے کا آپ کو ڈے کیئر سینٹر میں دینا، اور بڑھاپے میں پھر آپ کے بچوں کا آپ کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دینا، اور پھر پیمپر کے پورے دور کا آنا، پھر باہر کے کھانوں کا آنا، باہر کی، کیونکہ گھر میں وقت نہیں رہا۔ باہر کے کھانوں کا رواج کب شروع ہوا؟ جب عورت نے اپنے گھر کو چھوڑا۔ باہر کے کھانوں کا رواج ہی کب آیا؟ جب عورت اپنے گھر سے باہر نکل آئی۔ تو یہ گھر کا پورا سسٹم برباد ہو گیا۔ 3 اصول، گھر کا محافظ اور سربراہ مرد ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34، یہ 34 سے بات ابھی شروع ہے۔ وجہ کیا ہے جی؟ فضیلت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ سے لڑ لو، اللہ جو اجازت دیتا ہے تو تم کر لو، اللہ کی مرضی کے بغیر کرو گے گھر کا سسٹم برباد کر بیٹھو گے، ذہنی سکون نہیں رہے گا۔ اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ ہاں جی، عورت کر لے، پھر اللہ فرما رہا ہے پھر نظام زندگی تمہارا خراب ہو جائے گا، پھر تمہاری زندگی میں سکون نہیں رہے گا۔ اور عورت کا کام کیا ہے؟ فالصالحات۔ اب مرد کی ذمہ داریاں متعین ہو گئیں کہ فضیلت اس کو کس نے دی؟ اللہ نے۔ اور وہ عورتوں پہ کیا کرتے ہیں؟ مال خرچ کرتے ہیں، گھر کے محافظ اور منتظم ہیں۔ یہ 3 باتیں ہیں مرد کے ذمہ۔ عورت کے ذمہ کیا ہے؟ فالصالحات، نیک بن کر رہے۔ عورت کیا بن کر رہے؟ نیک بن کر رہے۔ قانتاتن، اور پھر جو ہے وہ یکسو، کنسنٹریشن اس کی فلی طور پر صرف اپنے شوہر کی طرف رہے۔ اب پھر یہاں شوہر کو بھی کہا ہے کہ تم اپنی بیوی کا خیال کیسے رکھو۔ صرف یہی نہیں کہ عورت کو لگا دیا کہ یکسوئی پہ آ جاؤ، مرد کو بھی کہا کہ تم نے خیال کیسے رکھنا ہے۔ آپ چھوٹا سا ایک اندازہ اپنے ذہن میں لے آئیں کہ اسلام نے عورت کو کتنا فلیکسیبل کیا ہے۔ جب وہ اپنے پیریڈز میں ہوتی ہے، جب وہ اپنے مینسز اور پریسکرائب ڈیز میں ہوتی ہے، تو شریعت نے اس سے نماز بھی اٹھا لی۔ یہ نظام قدرت ہے، اللہ نے کہا نہیں، یہ اپنے نیچرلزم میں مبتلا ہے، اس سے نماز بھی اٹھا لو۔ بچہ پیدا کرتی ہے عورت، اور اس کے بچے کی ڈیلیوری کے 40 دن بعد تک بھی اس سے نماز معاف ہے۔ یہ اتنی بڑی آسانی کس نے دی ہے؟ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے گھروں کے ماحول کو آپ کیسے مینج کریں گے۔ اب ایک بچہ پیدا ہو گیا، عورت کے ذمہ شرعی پوائنٹ آف ویو سے اس کو فیڈ کروانا نہیں ہے، کیونکہ حضور بھی جب پیدا ہوئے تو کہاں گئے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ لے گئی۔ عربوں میں رواج یہی تھا۔ عورت ہے ایک، میں مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنی کو تھیوری نہیں پیش کر رہا۔ اسلام میں عورت آپ نے ڈیوائس کے طور پر لی، آپ نے بچے کو جنم دے دیا، اب اگلے معاملات اس کے ذمہ نہیں ہیں۔ اگر آپ دودھ پلوانا چاہتے ہیں تو آپ پے کریں گے، اور کوئی عورت آپ کے بچے کو دودھ پلائے گی، جیسے عربوں میں رواج تھا۔ آپ کی عورت اگر خود پلا دیتی ہے تو بہت اعلیٰ ہے، اللہ نے اس نظام کو جاری کر دیا ہے۔ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کی 2 نہریں، اس کے آب حیات کی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی نازل فرما دی۔ لیکن عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری اپنی مشرقی روایت اور اسلام ہے ہمارے گھروں کا، جو عورت کو یہ سارا کچھ کرواتا ہے اور وہ کھلے دل سے کرتی ہے۔ اس لیے عورت کی ذمہ داری ہے نیک بن کر رہے، اپنی فلی کنسنٹریشن مرد کی طرف رکھے۔ بلکہ حدیث سن لیں، شاید کہیں پھر نکل نہ جائے ذہن سے۔ اللہ کے حبیب نے اپنی بیویوں کی تربیت کیسے کی؟ صحابہ جب جہاد پہ جاتے تو ان کی بیویوں کی تربیت کیسے کی؟ حضور نے فرمایا کوئی مجاہد جب جہاد سے واپس آئے، اس کی بیوی کو چاہیے کہ وہ نہا دھو کے اپنے سر کے بالوں کو صاف کرے،
اور اس کے بعد ان میں کنگھی کر کے رکھے اور زیر ناف بال جو عورت کے ہیں ان کو صاف کر کے رکھے تاکہ اس کی شوہر کی تسکین کا سبب بن سکے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, یہ چھوٹا ٹچکلا نہیں. اگر یہ باتیں ہمارے گھروں میں ہو جائیں تو کیا مرد کسی اور عورت کی طرف جائے گا؟ اس کو ہر سکون اگر گھر میں ملے تو کہیں وہ باہر منہ مارنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو فالصالحات, عورت نیک بن کر رہے, قانتاتن, فلی کنسنٹریشن کس کی طرف رکھے؟ اب مرد کو بھی تو ہو نا کہ مرد بھی جھلو بن کر نہ رہے کہ کام سے آئے تو گندا مندہ ہی بستر میں چلا جائے. اس کی طہارت کا بھی اسلام نے انتظام کیا ہے, وہ بھی پاک صاف بن کر رہے. اس لیے حضور نے فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے. آپ نے چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ اگر غور کریں تو حضور نے فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے, اور حضور خوشبو لگاتے تھے. وجہ کیا تھی کہ عورت کی اٹریکشن مرد کی طرف اس میں سے ایک چیز خوشبو کے ساتھ بھی ہے. لیکن آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضور نے عورت کو بھی کہا کہ اگر عورت اپنے مرد کے علاوہ کسی کے لیے خوشبو لگا کر مردوں کے درمیان سے گزرے گی تو حضور نے کیا فرمایا کہ وہ کہاں جا رہی ہے؟ وہ جہنم کے راستے میں, جہنم کا پل کراس کر کے آگے جا رہی ہے. یہ ساری حدود و قیود ہمارے گھروں میں تھیں, لیکن جب سے یہ ریپڈنس آئی ہے 20 to 30 ایئر بیفور, اس نے ہمارے سسٹم کو برباد کر دیا. حافظات للغیب بما حافظ اللہ, عورت کا اگلا فرض یہ ہے کہ وہ اور مرد کی عدم موجودگی میں اس کی حفاظت کرے. کس کس کی؟ اس کی عزت کی, اس کی اولاد کی, اس کے مال کی, ہر چیز کی عورت بھی گھر میں حفاظت کرے. مرد باہر سے کما رہا ہے, عورت اس کی حفاظت کرتی رہے. اگر عورت ایسا نہیں کرتی اور مرد ایسا نہیں کرتا, جتنے پوائنٹ میں نے آپ کو گنوا دی ہیں, اب بچوں کی طرح میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں, گھر کا سربراہ جو سوئے گا اس سے میں جرمانہ لوں گا جمعے کے بعد. اس لیے آپ ایسی باتوں پہ سو جاتے ہیں, فضائل والی باتیں ہیں میرے پاس لیکن آپ کا ان سے فائدہ کوئی نہیں, اس لیے جاگ کے سنیں ان باتوں کو, یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے. مرد گھر کا سربراہ ہے اور محافظ ہے اور منتظم ہے. کیوں؟ اگلا جواب, اللہ نے ان کو یہ فضیلت دی ہے. تیسرا اس کی حکمت کیا ہے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے. بات ختم ہو گئی. عورت کا کام آگے کیا ہے؟ عورت کا کام یہ نیک بن کر رہے, یکسو بن کر رہے, اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے ہر چیز کی, اگر مرد ایسا نہیں کرتا, کما کے نہیں لاتا یا وہ گھر کے انتظام کو نہیں سنبھالتا, تو اب اسلام نے ایک طرف کی بات نہیں کی. اسلام نے کہا ہے عورت مرد سے خلا لے سکتی ہے, عورت مرد سے خلا لے سکتی ہے. کون خلا اس کو دے گا؟ وہ دعویٰ دائر کرے گی قاضی کے پاس, جج کے پاس, مفتی کے پاس. آج ہمارے پاس عدالتیں آ گئی مختلف لیول پہ, سیشن کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, آپ اپیل میں چلے جائیں. آپ عورت کہے جی میں نے مرد کے ساتھ نہیں رہنا, عدالت مرد کو بلائے گی اور اس سے پوچھے گی کہ تمہاری عورت تمہارے ساتھ ان وجوہات کی بنا پر نہیں رہنا چاہتی, آپ بتاؤ یہ تم پوری کرنے کے لیے تیار ہو؟ اگر اس کے اندر کوئی ایسا عیب ہے جو میاں بیوی کے تعلق کوئی ختم کر رہا ہے تو پھر عدالت جبراً مرد اور عورت کو جدا کر دے گی. عورت کی سیکسول فیلنگ کی کمپلیشن نہیں ہو رہی, مرد کی مردانگی میں کوئی مسئلہ ہے تو عدالت ان دونوں کے درمیان کیا کروا دے گی, کیونکہ حقوق پورے نہیں ہو رہے. اگر وہ مال نہیں دے رہا, گھر نہیں بسا رہا, کوئی اور معاملہ نہیں ہو رہا, تو پھر عدالت اس کو باؤنڈ کرے گی کہ تم نے عورت کی یہ ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے. اگر وہ نہیں کرتا تو پھر کون کروا کے دے گا؟ اور عدالت کروا کے دے گی, عدالت انتظامیہ کے تھرو کروا کے دے گی. لیکن اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے, عورت خلا کے لیے جاتی ہے, مائنڈ سیٹ پہلے ہی ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں رہنا, اور پھر یک طرفہ جو ہے وہ اپیل ہوتی ہے, کیونکہ میرا اس شعبے سے تعلق ہے اور لوگوں کی نکاح طلاق اور یہ چیزیں, تو وہاں جب عورت جاتی ہے تو وہ آرڈر جاری کرتے ہیں کہ مرد کو بلاؤ, لیکن ریڈر کو آپ 100 200 500 دے کے آپ مرد تک پہنچ نہیں نہ دیں, اس کے ایڈریس تک آپ اپنے پاس رکھ لیں. عدالت ایک دفعہ اور بھی بھیجے گی, آپ پھر بھی ریڈر سے مل کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, تیسری دفعہ پھر بھی بھیجے گی. عدالت نے اپنا فرض پورا کر دیا, مرد نہیں پہنچا کیونکہ اس تک لیٹر ہی نہیں پہنچا, تو عدالت یک طرفہ جو ہے وہ خلا کا فیصلہ کر دے گی. یہ کس کے رائٹ کی بات ہے؟ عورت کی. اب اگر مرد کا مسئلہ کیا ہے؟ مرد اگر عورت ایسا نہیں کرتی, جتنی باتیں میں نے عرض کر دی کہ نیک بن کر نہیں رہتی, وہ آپ کے مال کی, آپ کی اولاد کی اور ان چیزوں کی تربیت نہیں کرتی, تو پھر فائزوہن, پہلا لفظ ہے واللاتی تخافون نشوزہن فائزوہن. اگر مردوں کو عورتوں کی نافرمانی کا خدشہ ہو, بیڈ کریکٹر ہو جائیں, تو طلاق کا حکم نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. عورت اگر بیڈ کریکٹر ہے تو مرد کو یہ حکم نہیں ہے کہ تم اس کو طلاق دے دو. وہ فائزوہن, پہلا لفظ کیا ہے؟ فائزوہن, واز کرے, مرد عورت کو واز کرے, اس کو نصیحت کرے. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں یہ واز کتنے لوگ کر سکتے ہیں؟
جو واز اللہ کہہ رہا ہے گھر کی خوشحالی کے لیے، یہ واز کتنے لوگ کر سکتے ہیں؟ بیویاں کتنے لوگوں کے پاس ہیں؟ یہ ہمارے میرے بھائیوں گھر کا مسئلہ ہے، اور یہ میلاد کی محفلوں کی روح ہے۔ یہ میلاد اہل سنت کے آج سے لوگ کہتے ہیں نا حضور کے زمانے میں میلاد نہیں ہوا، یہ تھا وہ میلاد جس کے لیے بزرگوں نے میلاد کی محفلیں شروع کی تھی، کہ یہ حضور کے نام پہ آ جائیں اور خوشی کو سیلیبریٹ کریں، اور علماء ان کو جینے مرنے کے احکامات سکھا دیں۔ ورنہ سیکھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم کدھر تھا؟ ہم تو یقین مانے انتہائی مینٹلی طور پر کمینگی پہ اتر آئے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نظریاتی اختلافات شروع کر دیے، اور اسلام اس کی روح کے مطابق اکھیڑ کر ہم نے باہر پھینک دیا۔ ہم تو اس چکر میں پڑ گئے نا کہ کل جائز ہے، ناجائز ہے، عرس جائز ہے، ناجائز ہے، میلاد حرام ہے، میں کرتا ہوں تم نہیں کرتے۔ یہ احکامات کون سیکھے گا؟ ان کے لیے کوئی لائبلٹی بنا دو، کوئی اس کے لیے آپ فیزیبلٹی بنا دو کہ یہ احکامات کہاں سے کھائے جائیں گے۔ تمہارے سکول میں پہلی سے 16ویں تک سکھا دو، میلاد پہ پابندی لگا دو، کوئی بات نہیں، اور اس پہ پابندی لگا دو، مرنے کے احکامات سکھانے کا کوئی انتظام کر دو، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر یہ بھی نہیں سیکھ پا رہے ہو، اور تم مسلمانوں کو اکٹھا ہو کے بھی نہیں بیٹھنے دیتے ہو ایک دوسرے کو، تم اور اپنے ہر عمل پہ تمہارے پاس جسٹیفیکیشن ہے، لیکن دوسرے کے ہر عمل پہ تم حضور اور صحابہ کی دلیل مانگتے ہو، تو میں اپنے طور پر کہتا ہوں کہ جو دوست میلاد کے مخالف ہیں، اللہ کو جواب دینے کے جذبے سے کہہ رہا ہوں، تبلیغی جماعت کے اجتماع کی کہاں دلیل ہے کہ حضور اور صحابہ نے وہاں پر کیا تھا؟ میں مثال دے رہا ہوں صرف۔ اہل حدیث کانفرنس یا بخاری کے تکمیل پہ بہت بڑا اجتماع، یہ کیا حضور نے اور صحابہ نے کیا تھا؟ دیانتداری سے مجھے بتائیں، میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں۔ چلیں جی، میلاد حضور نے اس سینس میں نہیں کیا، ہمارے کل 40ویں عرس نہیں کیے، تو کیا تمہاری ہر بات کسی نے کی ہے یا ہماری ہر بات کسی نے کی ہے؟ یہ علماء نے، بزرگوں نے دین سے جوڑنے کے لیے اپنے اپنے اصول بنائے تھے، اور یہ وہ اصول ہیں جو پریسکرائبڈ نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر اس کے علاوہ تم دین سکھانے کی بات کر لو تو تمہیں رائیونٹ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تمہیں اہل حدیثوں کی انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کی ضرورت بھی نہیں ہے، تمہیں اپنے کل میلاد میں جانے کی بھی ضرورت پھر نہیں ہے۔ لیکن اگر تم سارا کچھ کرتے ہو اور تمہارے پاس اپنے ہر موقف پہ دلیل ہے، لیکن تمہارا معاشرہ پھر بھی جاہل پھر رہا ہے، تو وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر سے بھی انسانیت اور جو روح ہے انسانیت کی اور ایک مسلمان کی، وہ چھن چکی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ رسول کا کو خوف دل میں لانا چاہیے اور لوگوں کو انسانیت کی طرف لانا چاہیے۔ میں تبلیغی جماعت والوں سے بھی دکھی ہوں، فضائل اعمال تم نے قرآن حدیث بنا لیا، قرآن حدیث تمہارے لوگوں کو کون پڑھائے گا؟ میں اپنے دعوت اسلامی والوں سے بھی دکھی ہوں کہ تم نے ایک فیضان سنت ڈیوائن آرڈر بنا لی ہے، تم باقی لوگوں کو کیسے پڑھاؤ گے؟ تم تو اپنے پیچھے لوگوں کو لگا رہے ہو، تم تو قرآن اور حدیث کی طرف لوگوں کو لگا ہی نہیں رہے۔ ہاں، تم رائیونٹ چلے جاؤ، مثال کے لیے میں بڑی محبت سے یہ عرض کر رہا ہوں، کسی تبلیغی بھائی کو اس سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپ چلے جاؤ، آپ اپنے ہر اجتماع پہ قرآن کا ایک پارہ اپنے آنے والے لاکھوں لوگوں کو دے دو، یہ ہم پڑھیں گے اور پڑھائیں گے۔ دیانتداری سے کوئی بتائے کیا وہاں اجتماع میں قرآن اور بخاری مسلم پڑھی جاتی ہے؟ میرے بھائیوں کہیں نہیں ہوتا، اسی لیے تو معاشرہ بگڑ گیا اور تباہی کا شکار ہو گیا۔ آپ کو اور مجھے میت کو دفنانے، کفنانے، غسل دینے کے احکامات بھی اللہ نے چھین لی، اور ہمارے بچے بے دین ہو گئے، لبرل ہوئے، سیکولر ہوئے، ایتھیسٹ ہوئے، ان کو سنبھالنا میرے اور آپ کے لیے مشکل ہے۔ آج وہ شارٹس پہنتے ہیں، گلی محلے میں کھڑے ہوتے ہیں، پان کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، شیشے پہ جاتے ہیں، وہ نشہ کرتے ہیں اور بڑے سوفسٹیکیٹڈ ماحول میں کرتے ہیں، آپ کو اور مجھے کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ ہم نے انہیں انسان نہیں بنایا، ہم اسلام کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں۔ تو پہلا کیا ہے؟ فائزوہن، اگر مرد اور عورت کی نہیں بن پا رہی تو مرد عورت کو کیا کرے گا؟ واز کرے گا، اور واز کی بھی بنیاد بہت پہلے رکھ دی۔ واز تب ہی کرے گا نا اس کے پلے کچھ ہوگا، تو پلے ڈالنے کے لیے اسلام نے بہت پہلے رہنمائی کی۔ پہلی وحی کس کے لیے اتاری؟ علم کے لیے اتاری، اور پھر علم کو ہر موقع پر پرموٹ کیا، اور حضور نے کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ بعد الفریضہ، نماز، روزہ اور ابتدائی فریضوں کے بعد پہلا فرض تمہارے لیے کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، کیمسٹری فن ہے، آپ کی باٹنی فن ہے، آپ کا علم وہ ہے جو آپ کے انسان کو اور معاشرے کو سٹینڈ کر دے۔ یہ میری بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ دنیا میں یہ سارے کیا ہیں؟ فنون ہیں۔ ان فنون کے ساتھ، ان ٹولز کے ساتھ تم آگے تو چل سکتے ہو، لیکن تمہاری اپنی بقا کس کے ساتھ ہوگی؟ تمہاری اپنی بقا علم کے ساتھ ہوگی، اور وہ علم وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے میرے اور آپ کے لیے متعین کر دی ہے۔ تو مرد پہلے کیا کرے؟ واز کرے، اور اگر واز سے بھی وہ باز نہیں آتی، نہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی، تو پھر کہا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر دیں، میاں الگ، بیوی الگ،
اور یہاں بھی مرد حکمت سے چلے، اپنا بستر اٹھائے کسی دوسرے کمرے میں لے جائے، ناراضگی کا اظہار کرے اور اس لیول پہ کرے کہ اس کی عورت اس کے پاس آ جائے، تو یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ پہلے کیا کرے؟ واز کرے۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ بسترے جدا۔ اب وہ اگر 10 دن اس کے بغیر سوئے گی، مرد عورت کے بغیر اپنی تنہائی میں رات گزارے گا، تو کیا کوئی محبت والی کیفیت واپسی کی پیدا ہوگی یا نہیں؟ اب جی اگر وَضْرِبُوهُنَّ ہونا، پھر آخری بات یہ ہے کہ ہلکا پھلکا کو پنشمنٹ مرد عورت کو کر سکتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کہہ رہی ہے وَضْرِبُوهُنَّ، یہ مرد عورت کو ہلکا پھلکا مارے، ایسا نہیں کہ بیلچہ اٹھا کے اس کا سر کھول دے اور کہے کہ مجھے مولوی صاحب نے سورہ نساء کی 34 نمبر آیت پڑھائی تھی، بلکہ وہ یہ کہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا جیسے انسان مسواک کر رہا ہے، کیونکہ پہلی تفسیر کیا ہے؟ تفسیر ابن عباس، حضرت ابن عباس حضور کے کزن ہیں، فرماتے ہیں کیسے مارے؟ آپ نے فرمایا جیسے انسان مسواک کر رہا ہو اور وہ ہلکا پھلکا غصے میں آ کر کسی کو مسواک مار دے، اس سے زیادہ پنشمنٹ نہ کرے۔ تو مسواک کی بھی تو حد متعین کر دی، مسواک اتنا تو نہیں ہوتا، اتنا ہوتا ہے جی کہیں مسواک کی بھی حد متعین کر دی کہ آپ کی ایک بالش سے زیادہ مسواک نہ ہو اور اس انگلی سے موٹا بھی نہ ہو، تو یوں تھوڑی سی پنشمنٹ کر دے، کوئی بات نہیں۔ اب عورت، لیکن عورت یہ مار سہے گی کب؟ جب مرد اس کا مائنڈ بنا دے گا، مرد اس کو واز کرے گا، اس کو سمجھائے گا باتوں باتوں میں، صرف پیزے شاورمے پہ نہیں رکھے گا، یا صرف کہیں سیر کے لیے ویکینڈ پہ موٹر سائیکل پہ بٹھایا 4-5 بچوں کو، بارش آئی ہے تو چلیں جی نکل پڑیں کیڑے مکوڑوں کی طرح سڑکوں پہ۔ جس دن ہلکی پھلکی بارش آئے لوگ اپنے گھروں سے کیڑوں کی طرح نکل آتے ہیں، یا نہیں دیکھتے انہیں آپ؟ ہائپر سٹار جایا جا رہا ہے، کچھ نہیں بھی خریدنا تو چلے جائیں، کوئی بات نہیں، آؤٹنگ ہو جائے گی۔ آؤٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے جب تک آپ مینٹلی طور پر اپنی بیوی بچوں کے لیے آؤٹنگ کا انتظام نہیں کریں گے۔ آپ نے گھر میں گھٹن کا ماحول قائم کیا ہے تو آپ مجبور ہو گئے کہ گھر سے باہر نہیں، آپ گھر میں ہی اپنے ماحول کو جنت نظیر بنا لیں تو آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وَضْرِبُوهُنَّ، مارے ان کو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر ان تینوں چاروں سٹیپس کے بعد واز کیا، واپس آ گئی، بسترے سے جدا کیا تب واپس آ گئی، واپسی سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جھکا لیا، اگر آپ نے ہلکی پھلکی پنشمنٹ کی اور واپس آ گئی تو پھر تم لوگوں میں بیٹھ کر یہ نہ کہو دیکھا کیسے واپس آئی ہے، یہ تیر میں نے مارا ہے، واپس نہ آتی تو میں اگلی دیکھتا، کہ یہ تانے بازی نہ کرو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر تمہاری اطاعت میں آ جائیں ان سارے ٹولز کے بعد تو پھر اس کو تانا نہ دو کہ تم نے آنا ہی ادھر تھا، تم جاتی نا اپنے باپ کے گھر یا ماں کے گھر جاتی، بھائیوں کے گھر جاؤ، ذرا دیکھو تمہاری بھابیاں تمہیں رہنے دیتی ہیں یا نہیں۔ اللہ کہہ رہے ایسی گفتگو نہ کرو، اگر وہ تمہارے پاس آ ہی گئی ہے واپس اور تمہارا گھر بسانے لگی ہے تو پھر ان کو تم جو ہے وہ یہ تانے نہ دو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، کیونکہ جس نے اس کے دل میں یہ شفقت ڈالی ہے وہ اللہ ہے اور اللہ بہت بڑا ہے، تمہارا تانا کہیں تمہارے گلے نہ پڑ جائے، کل یہ کسی اور راستے پہ چل پڑے تو پھر تم کیا کرو گے؟ اور پھر اگلا حکم 35 نمبر آیت میں، وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں یہ خوف ہو شقاق بینہما، ان سارے کاموں کے بعد بھی عورت واپس نہیں آئی، وہ کہتی ہے میں نے رہنا ہی نہیں ہے اس بندے کے پاس، کوئی نہ کوئی ذہن میں ایسا زہر بھر دیا، عورت کہے میں نے رہنا ہی نہیں ہے تمہارے پاس، تو پھر قرآن کہہ رہا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، مرد کے بڑوں میں سے کسی بڑے کو بلا لو، عورت کے بڑوں میں سے کسی بڑے کو وہ بلا لے، وَإِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ ثالث اور یہ مصالحتی کمیٹی دو بندوں کی، اگر یہ انسان کی بچوں کی طرح ان کے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو یوفق اللہ بینہما، اللہ بھی ان کے اندر کیا کر دے گا؟ اتفاق اور توفیق پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ میرے بھائیو یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 34، اور یہ کس کا بیان ہے؟ معاشرتی زندگی کا۔ اچھا جی، فوراً اللہ نے اپنا رخ انور تبدیل فرما دیا، اللہ کسی اور موضوع کی طرف چلا گیا۔ قرآن میں لنک ہے نا جی ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن فوراً میاں بیوی کے تذکرے ڈنڈے سوٹے مار کے بعد اللہ تعالیٰ کس طرف چلے گئے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کے بعد فوراً اس حکم کی طرف اپنا رخ کیوں فرمایا؟ کوئی دے جواب، اس کو 100 روپے میں انعام دوں گا، لیکن بڑی عید کے بعد ہم اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، یہ جو پیچھے کہانی پوری تمہیں پڑھ کے سنائی گئی ہے بندو، یہ تمہارے گھر کے ماحول میں اللہ کے ذکر کا چھٹ جانا ہے جس کی وجہ سے تمہارا گھر خراب ہوا ہے۔ لہٰذا میاں بیوی کی اٹھان چاہتے ہو تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ تم اپنی خواہشات کو اپنا خدا نہ بناؤ۔ دیکھیں جی، لات منات اور حبل کو تو کوئی سجدہ نہیں کرتا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اپنی خواہشات کو اپنا رب نہ بناؤ۔
تمہاری خواہشات کیا ہیں کہ تم میاں بیوی کو آپ موٹر سائیکل پہ چلے جاؤ. میں نہیں کنڈیم کر رہا اس کو, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے اچھا کام چھوڑ کے غلط شروع کر دیا کہ تم کہتے ہو ہر کام میں لوگ کیا کہیں گے. تم اپنی بیوی کو, بیٹی کو, ماں کو اپنے ایسا لباس پہنا کے لے جاتے ہو جس میں غیر مردوں کو دعوت ملتی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا, یہ جو تمہارے اندر خدا بسا ہے نا لوگوں کو دکھانے کا, اس کو اپنے دل سے نکال دو. پھر شادی ہو, منگنی ہو, بیاہ ہو, تمہاری مہندی ہو, اسلام اس کو بھی کنڈیم نہیں کرتا. جائیں میں آپ کو مہندی کے جواز کا فتویٰ بھی دے دیتا ہوں. حضور نے مہندی کو پسند فرمایا ہے, اگر عورت کو لگا دی جائے تو اسلام کنڈیم نہیں کرتا, لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ تم شادی بیاہ میں جو کنجر خانہ کرتے ہو یہ مجھے پسند نہیں. تم لڑکوں لڑکیوں کو اکٹھا کر دیتے ہو, وہاں پر اللہ رسول کی مخالفت پہ تم اتر آتے ہو, اس لیے تمہاری مہندی بھی ٹھیک نہیں. اس لیے میرے بھائیو یہ ساری باتیں ہیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا, تمہارے گھر اس لیے خراب ہیں کہ تمہارے گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہے, تمہارے گھر میں رسول کا ذکر نہیں ہے, تمہارے گھر میں تمہاری خواہشات تمہارا خدا ہے. میں اس کو اپنا لفظ دے رہا ہوں, اس کی میں خود تشریح کر رہا ہوں. وَلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا. کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو بتوں کے پجاری ہیں گھروں میں؟ بتائیں جی, کسی کے گھر بت ہے؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے صرف بت ہی شرک نہیں ہے, تمہارے اندر کا انسان جس کو تم خدا بنا لیتے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے. تم مرنے پہ 50,000 کے کل نہ کرو تو تمہیں تسکین نہیں آتی, لیکن تمہیں میت کو غسل کفن نہیں آتا, تمہیں تو شرم نہیں آتی. اس لیے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا, لوگوں کو نہ دیکھو, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دیکھو. یہ میرے بھائیو اسلام کا ہے نقطہ نگاہ صرف فیملی سسٹم کے بارے میں. لیکن اس کو پڑھے گا کون, اس کو پڑھائے گا کون, اس کو پڑھے گا کون؟ اس لیے میں نے آپ سے تہیہ کیا ہے, میں اس لیے یہ ساری چیزیں تیار کر رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے یہ پمفلٹ تیار کر کے میں جب مہندی میں جاتا ہوں, آج شام کو بھی ایک جگہ پہ نکاح ہے, شاید ان کی مہندی کا فنکشن ہے, تو میں اس کے لیے یہ تیار کر لایا ہوں کہ یہ ان کو دیں, ان کی مہندی میں جائیں, ان کی مہندی کی مخالفت نہ کریں, ورنہ یا آپ نہیں ہیں یا لوگ نہیں ہیں, دونوں میں سے ایک ہی بات ہوگی نا. مولوی صاحب کہیں گے مہندی حرام ہے جی, تو یا میں نہیں ہوں یا لوگ نہیں ہیں. تو بہتر ہے کہ ان کو یہ نہ کہیں کہ مہندی حرام ہے, آپ ان کو پڑھا دیں. جتنی باتیں میں نے آپ کو پڑھائی ہیں اگر شادی کے فنکشن میں یہ پڑھا دی جائیں تو کو 100 بچیاں بچے ان کے ذہن پہ اثر ہوگا یا نہیں ہوگا. اس لیے یوں میرے بھائیو آگے چلو, اپنے معاشرتی نظام کو بہتر کرو. تو انشاءاللہ یہ موضوع ہمارا کتاب النکاح کا جاری رہے گا. کتاب النکاح, کتاب الطلاق, کتاب النفقات, کتاب العقیقہ, 418 حدیث مبارکہ ہیں. ابھی میں نے آپ کو ایک بھی نہیں بتائی, ابھی تو صرف قرآن کو اسلوب ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے. لیکن آپ کا فرض کیا ہے, آپ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئیں. میں اس لیے کہتا ہوں خواتین جمعے میں نہیں آئیں گی تو کیسے جمعہ چلاؤ گے آگے؟ یہ باتیں خواتین کی نہیں ہیں. دیکھیں جی مولوی صاحب بتا دیتے تو گھر میں جا کے ممکن ہے خاتون کہتی دیکھا مولوی صاحب نے بتایا, میں بھی تمہارے ساتھ آج کے بعد نہیں لڑوں گی. آپ یہاں سے موم بن کر جائیں, ادھر سے جناب ڈنڈے سوٹے آ جائیں تو کیا کریں گے؟ اس لیے خواتین کو دین سیکھنے کا انتظام کرائیں, اپنے گھروں میں دروس شروع کریں, مسجدوں میں قرآن اور حدیث بچیوں کو پڑھائیں تاکہ آپ کے معاشرے کا نظام بہتر ہو جائے. آپ کی بچی ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, نو پرابلم, لیکن اس کو انسانیت بھی سکھا دیں کہ تم نے اولاد پیدا کرنی ہے, تم گھر گرستی سنبھالنی ہے, یہ سارے کام تم نے مینج کرنے ہیں. اگر الٹ پھیر کریں گے تو پھر آپ کو نان چنے ناشتے کے لیے باہر سے لانے پڑیں گے, آپ کو سنڈے کو 12-1 بجے اٹھنا پڑے گا, پھر آپ کو خوشی آرٹیفیشل تلاش کرنا پڑے گی, نیچرل خوشی آپ کو گھروں میں نہیں ملے گی.